اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی اللہ علیہ وعلی اہل بیتہ الاطیبین الانجبین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی لا سیما الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وارواحنا وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ معزز اور محترم ناظرین کرام، ہماری مسلسل تفسیر جس کا کل سے دوسرا دور کا آغاز ہوا ہے، آپ سبھی حضرات اس میں شرکت فرما رہے ہیں۔ آپ سبھی سے بسط ادب التماس ہے کہ ایک دفعہ سورہ الحمد اور 3 دفعہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم و مغفور حاجی حبیب اللہ غلام رضا منصوری، ان کے علاوہ مرحومہ سیدہ رابعہ بانو بنت سید محمود حسین، ان 2 مرحومین کو اور ان 2 مرحومین کے خاندان کے تمام مرحومین کو ایصال فرما دیں۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ۔ اذان محترم، آپ حضرات سورہ مبارکہ ملک کی تفسیر سماعت فرما رہے ہیں۔ اس تفسیر میں ہمیں اس سورے کے بارے میں تفصیلی وضاحت آپ کے سامنے عرض کرنی ہے، جسے اللہ رب العزت نے ایک بڑا اہم اور بڑا ہی قیمتی سورہ اس قرآن مجید میں قرار دیا ہے۔ میں عرض کروں کہ اس قرآن مجید کے اس خاص سورے کے قرات کا جو ثواب عرض کیا گیا ہے، بیان کیا گیا ہے، وہ بہت ہی زیادہ روایتوں میں وارد ہوا ہے۔ اور میں ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہمارے اور آپ کے 5ویں امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بیان فرمایا کہ سورۃ الملک ہی المانعۃ تمنع من عذاب القبر، یہ وہ سورہ ہے، سورہ ملک کے جو روک اور رکاوٹ پیدا کرتا ہے قبر کے عذاب سے، اور فرمائے کہ وَهِيَ مَكْتُوبَةٌ فِي التَّوْرَاۃ، یہ وہ سورہ ہے کہ جس کا تذکرہ اللہ کی نازل ہونے والی 4 کتابوں میں سے قرآن مجید کے علاوہ ایک اور کتاب یعنی توریت میں بھی ہوا ہے۔ اتنا اہم سورہ کہ جس کا ذکر اللہ رب العزت نے 2 آسمانی کتابوں میں فرمایا، ایک یہی قرآن مجید اور دوسرا قرآن مجید کے علاوہ اللہ کی کتاب یہی توریت۔ اللہ نے اس سورے کو اتنی عظمت عطا کی ہے کہ اس کا ذکر ان 2 جگہوں پر قرار دیا ہے۔ میں ایک اور فضیلت آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ارشاد فرمایا کہ سورۃ فی القرآن، قرآن مجید میں ایک ایسا سورہ ہے۔ یہ روایت ہمارے سب سے عظیم رسول حضور ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں ایک سورہ ہے کہ خاصمت
عن صاحبها حتى ادخلته الجنہ۔ یہ وہ سورہ ہے کہ جو اللہ رب العزت کے سامنے اپنے پڑھنے والے اور اپنے ساتھ رکھنے والے کے لیے فریاد کرے گا، اور پھر نتیجے میں اس قرآن کے سورے کو پڑھنے والے کو جنت میں داخل کرے گا۔ تبارک الذی بیدہ الملک، اور وہ سورہ یہی سورہ ملک ہے۔ حضور اکرم فرما رہے ہیں کہ میدان محشر میں انسان کو نجات دلانے والا اگر یہ کوئی سورہ ہے تو یہی مبارک سورہ یعنی یہ سورہ ملک ہے۔ لہٰذا اس کی تلاوت کو ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنی زندگی میں اختیار کرنا چاہیے۔ اور ایک اور میں روایت عرض کر دوں تاکہ پھر تفسیر کی طرف آپ کو لے کے چلوں۔ ہمارے آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ من قرأ تبارک الذی بیدہ الملک فالمکتوبہ قبل ان ینام لم یزل فی امان اللہ حتی یصبح وفی امانہ یوم القیامہ حتی یدخل الجنہ۔ فرمایا وہ انسان کے جو قرآن مجید دے کر سورہ مبارکہ ملک کی تلاوت کرتا ہے اسے اللہ رب العزت صبح تک اپنے امان میں، اپنی حفاظت میں قرار دیتا ہے، اور یہی وہ سورہ ہے کہ جو میدان قیامت میں انسان کو اللہ کی امان میں قرار دے گا یہاں تک کہ یہ انسان جنت میں داخل ہو۔ اس طرح سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ سورہ انسانوں کے لیے بڑی اہمیت رکھتا ہے، اور اس سورے کی تلاوت کو ہمیں اپنی زندگی میں اختیار کرتے ہوئے اس کے اوپر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ میں عرض کروں قرآن مجید کے اس سورے کی پہلی آیہ شریفہ اور دوسری آیہ شریفہ کا کچھ حصہ کل میں نے عرض کیا تھا۔ ارشاد رب العزت کے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ارشاد رب العزت ہے کہ بابرکت ہے وہ ذات کہ جس ذات کے دست قدرت میں یہ ساری کائنات کا اختیار اور اقتدار ہے، وہ تمام چیزوں کے اوپر قدرت رکھتا ہے، اور فرمایا کہ اسی نے موت کو اور زندگی کو پیدا کیا ہے، اور اس کے بعد فرمایا کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ انسان کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا، اس کا مقصد بھی بتا دیا کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ لیبلوکم، تاکہ تم سب کو اللہ رب العزت آزمائے، تمہارا امتحان لے، تمہیں دیکھے پرکھے۔ کس سلسلے میں؟ ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون ہے جو بہترین عمل کرنے والا ہے۔ ایک ہوتا ہے عمل کا زیادہ انجام دینا، دوسرا مرحلہ ہوتا ہے عمل کو بہترین اور سب سے اچھے انداز سے انجام دینا۔ اللہ نے اس لیے نہیں کہ انسان زیادہ عمل کرے، اس لیے نہیں پیدا کیا ہے، بلکہ اللہ کی خلقت کا مقصد یہ ہے کہ انسان کا ہر عمل بہترین عمل ہونا چاہیے، ہر نیت بہترین نیت ہونی چاہیے، ہر ارادہ بہترین ارادہ ہونا چاہیے۔ اسی لیے میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، روایت میں اس سلسلے میں وارد ہوا کہ فرمایا ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہ یہاں پر مراد اس آیہ شریفہ میں یعنی اکثر عملہ نہیں ہے، لیس یعنی اکثر عملہ۔ مولا فرماتے ہیں کہ اس آیہ شریفہ میں اللہ رب العزت نے زیادہ عمل کرنے کو معیار نہیں بنایا، ولیکن اصح عملہ، وہ عمل جو سب سے اچھا ہو، سب سے زیادہ صحیح، سب سے زیادہ پیارا ہونا چاہیے۔ وَإِنَّمَا الْأَصَابَةُ، یہ کون سا عمل ہے کہ جو سب سے اچھا صحیح ہوگا؟ فرمایا وہ عمل کہ جو مع خشیت اللہ، اللہ کے خوف کے ساتھ انجام دیا جائے، والنیت الصادقہ، بہترین اور سچی نیت کے ساتھ عمل انجام پائے۔ ثم قال الابقاء علی العمل حتی یخرج اشد من العمل۔ فرمایا کہ وہ انسان کے جو عمل انجام دیتا ہے اس عمل کی صحت کو باقی رکھنا یہ خود عمل سے زیادہ مشکل کام ہے۔ آپ واقف ہیں
ایک انسان اسی ماہ مبارک رمضان میں، مثال دے رہا ہوں صرف، ایک انسان کے جو ماہ مبارک رمضان میں ایک قرآن مکمل کر لیتا ہے، اس ایک قرآن مجید کے پڑھ لینے کے لیے پورے مہینے اس نے اپنی زبان کو استعمال کیا، اور اس زبان کے عمل کی بنا پر، زبان کے استعمال کی بنا پر ایک یہ پورا مکمل قرآن اس نے پڑھ لیا۔ ماہ مبارک رمضان اپنے اختتام تک پہنچا، اور جیسے ہی ختم ہو رہا تھا، اس نے کسی دوسرے مرد مومن کے درمیان بیٹھ کر مؤمنین کے درمیان فخر کرتے ہوئے کہا کہ میرے بارے میں تم لوگوں کو کیا پتا، میں نے تو پورا قرآن ختم کر لیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ عمل کتنے دنوں تک اس نے انجام دیا تھا قرآن مجید کے پڑھنے کا، ایک چھوٹی سی ریاکاری کی بنا پر اپنے عمل کو تباہ کر لیا۔ اور یہ بھی عجیب ہے، جس زبان کو اتنے دنوں تک اس نے محنت اور زحمت میں رکھ کر اس قرآن مجید کی تلاوت کا شرف حاصل کیا تھا، اسی زبان نے ایک چھوٹی سی ریا کے ذریعے سے اس کے عمل کو تباہ و برباد کر دیا۔ اسی لیے مولا فرما رہے کہ عمل کرنے سے زیادہ عمل کے باقی رکھنے کو انسان کے لیے اہمیت دینی چاہیے، اور اس کو اہمیت کی نظر سے دیکھتے ہوئے اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ ماہ مبارک رمضان کا روزہ، ماہ مبارک رمضان کی نمازیں، ماہ مبارک رمضان کی عبادتیں، یہ سب صرف ماہ مبارک رمضان ہی کی بات نہیں ہے، سال بھر زندگی کے ہر مرحلے میں انسان نیکیاں، اچھائیاں، خوبیاں، بہت سے اچھے اچھے کام انجام دینے کے بعد اسی زبان کی ریاکاری کے ذریعے اسے تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ لہٰذا فرمایا کہ عمل سے زیادہ عمل کو باقی رکھنا اہم ہے، اور اسی لیے انسان کو اس سلسلے میں کوشش کرنی چاہیے۔ وَالْعَمَلُ الْخَالِصُ الصَّالِحُ الَّذِي لَا تُرِيدُ أَن يَحْمَدَكَ عَلَيْهِ أَحَدٌ إِلَّا اللَّهُ، عمل صالح وہ ہے کہ جس کے انجام دینے کے بعد تم یہ ذرہ برابر بھی اپنے دل میں نہ سوچو کہ اس عمل صالح کی تعریف اللہ کے بجائے کوئی اور کرے، صرف اللہ تمہارے عمل کی تعریف کرے، یہ عمل خالص ہے۔ انسان کبھی کبھی شکوہ کرتا ہے، میں نے اس یتیم کے لیے اتنا خرچ کیا اور آج یہی یتیم میرا خیال نہیں کر رہا ہے، میں نے اس غریب کا گھر بنا کر دیا اور آج ہی میرا کام کرنے پہ تیار نہیں ہے، میں نے مثال کے طور کے اوپر اسی جوان کی شادی کے لیے اتنی رقم دی تھی اور آج یہی جوان ہے کہ جو مجھ کو کوئی وقت، کوئی اہمیت نہیں دے رہا ہے۔ ان ساری باتوں سے پتہ چل رہا ہے کہ ہم نے جوان کی شادی کے لیے پیسہ اس لیے نہیں دیا تھا کہ اللہ راضی ہو جائے، میں نے اس یتیم کو خرچہ اس لیے نہیں دیا تھا کہ اللہ راضی رہے، میں نے ان گھر لوگوں کے لیے، غریبوں کے لیے، بیوہ کے لیے گھر بنا کر اس لیے نہیں دیا تھا کہ میرا پروردگار راضی ہو جائے، ورنہ ہمیں بندوں سے شکوہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور پھر بندے احساس کریں نہ کریں، اگر میں نے اپنے پروردگار کے لیے اس عمل کو انجام دیا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ فراموش نہیں کر سکتا ہے، وہ مکمل اجر دینے والا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ عمل صالح وہ ہے کہ جس عمل صالح کے لیے سوائے پروردگار کے کسی کی تعریف کی امید نہ رکھے انسان۔ کیا ضرورت ہے؟ ماہ مبارک رمضان میں اگر کچھ مؤمنین کو افطار کرا دیا، یہ نیوز پیپر میں چھپنے والی خبر تو نہیں ہے، افطار کرانا اللہ کی عبادت ہے، اگر اللہ کی عبادت کے لیے کیا ہے تو پھر اخبار میں چھپوا کر پورے نیوز پیپر کے ذریعے پورے علاقے کو خبر دینے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر ہم نے کسی غریب کا خیال کیا ہے تو اس کی فوٹو کو واٹس ایپ کے اوپر یا سوشل میڈیا پہ ڈال کر ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اس عبادت کو دنیا والوں کے لیے انجام دے رہے ہوں؟ اگر دنیا کے لیے ہے تو پھر یہ عبادت نہیں ہے، اگر عبادت ہے تو پھر اس کو لا کر سوشل میڈیا پر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی توجہ دینی چاہیے۔ فرمایا کہ عمل صالح وہ ہے کہ جس میں سوا اللہ رب العزت کے کسی سے تعریف کی امید نہ رکھی جائے، اور اسی لیے انسان کا عمل اگر اللہ کے لیے قرار پائے تو پھر انسان اس عمل کے ذریعے سے اللہ کی بارگاہ میں بہتر
بہترین طور کے اوپر مقرر بارگاہ بن جاتا ہے۔ میں اگلی آیت شریفہ کی طرف آپ کو لے کے آؤں کہ جو بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اب یہاں پر اس قدرت کا مظاہرہ کیا ہے کہ جو قدرت صرف ذات پروردگار کے پاس ہے، اور اس کائنات میں کسی اور کے پاس یہ قدرت، یہ طاقت، یہ توانائی نہیں پائی جاتی۔ اعلان رب العزت ہے کہ الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور۔ فرمایا کہ وہ ذات کہ جس نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا، طباقاً، ایک کے اوپر ایک، طبقات کے طور پر، ایک آسمان، اس کے اوپر دوسرا آسمان، اس کے اوپر تیسرا آسمان، بغیر زمین کا سہارا لیے ہوئے کوئی انسان چھت نہیں بنا سکتا۔ آپ دنیا میں کسی شخص کو دکھا دیجئے کہ زمین کا سہارا نہیں لیا، اس نے چھت بنا لی۔ اس کو پلر ڈالنا ہوگا، اس کو دیوار اٹھانی ہوگی تاکہ زمین کا سہارا مل جائے۔ دنیا کی کوئی طاقت بغیر زمین کا سہارا لیے ہوئے آسمان میں کوئی چیز قائم نہیں کر سکتی۔ یہ ذات پروردگار جس نے اتنا وسیع و عریض آسمان بغیر زمین کے سہارے کے قائم کیا ہے، اور پھر یہ زمین کے جس کے لیے ہم لوگ سوچتے ہیں کہ یہ زمین کا سہارا لیے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا، یہ زمین تو اللہ کے مخلوقات کے درمیان بڑی مختصر سی ہے، بہت بڑی زمین ہے، بہت بڑی زمین ہے۔ لیکن اس کے باوجود جب اسی زمین کو سورج کے مقابل، اسی ہمارے سن کے مقابل قرار دیا جائے تو اسی زمین کو 120 کروڑ برابر بڑا کرنا ہوگا۔ معمولی بات نہیں ہے۔ یہ زمین اتنی چھوٹی سی لگتی ہے اس سورج کے مقابل، 120 کروڑ برابر اس زمین کو چپکایا جائے، بڑھایا جائے، تب جا کر یہ زمین اس سورج کے برابر بنے گی۔ اب آپ ذرا سوچئے، یہ ایک چھوٹی سی مخلوق ہے اس کائنات کی۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہ وہ متاع الدنیا قلیل، یہ جو اللہ کی متاع، اللہ کی دنیا کے اندر یہ بہت ساری چیزیں ہیں، یہ قلیل ہیں، مختصر سی ہیں، اللہ کے لیے ان کی وقت بہت زیادہ نہیں ہے۔ اور پھر میں عرض کروں، یہی سورج کہ جس کے مقابل ہماری زمین اتنی چھوٹی سی ہے، یہ ایک کہکشاں ہے۔ اس ایک کہکشاں کے اندر جو سیارے بیان کیے جاتے ہیں، وہ سیارے تقریباً، اگر میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، جو آج کی تاریخ میں یہ ہماری سائنس کہہ رہی ہے 100 بلین یہ سارے سیارے موجود ہیں، چھوٹے چھوٹے ستارے سیارے موجود ہیں کہ جن سے مل کر ایک کہکشاں بن رہی ہے کہ جس کا مرکز یہ سورج ہے۔ اس کے جیسے نہ جانے کتنے سیارے ہیں کہ جنہیں اس آسمان میں اللہ رب العزت نے قرار دیا ہے، ہم آپ تو سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ اور پھر قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ آؤ تم دیکھو یہ 7 آسمان کے جن کو اللہ رب العزت نے طباقاً ایک کے اوپر ایک قرار دیا ہے، ان کے اندر تم کسی قسم کا نہیں دیکھو گے وہ فرق کہ جو تمہیں اس بات کی طرف متوجہ کرائے کہ کوئی نقص ہے، کوئی کمی ہے، کوئی عیب ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے۔ جہاں جہاں بھی اللہ رب العزت کو اس کائنات میں انسانوں کو قرار دینا تھا، اس جگہ پر پروردگار عالم نے اس آکسیجن کو رکھا ہے۔ یعنی اس کے معنی ہے کہ اللہ جانتا ہے کہاں پر انسان کو رہنا ہے۔ اور پھر آپ جانتے ہیں زمین کے پاس اللہ رب العزت نے ایک ایسی کشش قرار دیا ہے کہ نتیجہ یہ ہے کہ ساری چیزوں کو یہ زمین اپنی طرف مرکز میں روکے ہوئے ہے۔ کون ہے جو اتنی بلند فکر کے ساتھ ان انسانوں کی زندگی کا اہتمام کر سکتا ہے؟ کوئی اتنی بڑی طاقت دنیا میں نہیں رکھتا۔ آج سارے انسان مل کر بھی زمین کی اس کشش کو اگر روکنا چاہیں، نہیں روک سکتے۔ اس کو اللہ نے قرار دیا ہے،
نتیجہ ہے اب آپ دیکھ لیجئے قرآن مجید نے اس آیے شریفہ میں کہ قرآن مجید کہتا ہے فرجع البصر، اپنی نگاہوں کو پلٹاؤ، حل تری من فطور، کیا کسی قسم کا تم فرق محسوس کر رہے ہو؟ اس کے بعد قرآن مجید پھر اسی آیے شریفہ کے بعد فوراً کہہ رہا ہے کہ آؤ دیکھو، تم دوبارہ اپنی آنکھوں کو پلٹاؤ، آؤ دیکھو، ثم ارجع البصر، پھر نگاہ پلٹاؤ، کرتین، دوبارہ، ینقلب الیک البصر، تمہاری آنکھیں تھک کر واپس پلٹیں گی، اور حسیر، اس کو کچھ بھی نہیں ملنے والا۔ اس کے معنی ہے کہ قرآن مجید یہ اعلان کرنا چاہ رہا ہے کہ یہ آنکھ بار بار اٹھا کر تم کائنات کی طرف دیکھو، تمہیں کسی قسم کی کمی دکھائی نہیں دے گی۔ آپ دیکھ لیجئے جو نظم کائنات میں پایا جاتا ہے وہ بے نظیر ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ ہم چھوٹی موٹی ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ مثال کے طور کے اوپر اگر آج کے دن مثلاً اگر آپ غور کریں، آج کے دن آپ نے دیکھا کہ سورج ڈوبا اور سورج نکلا، یہ دونوں وقت آپ دیکھ لیجئے۔ آج 14 اپریل، آپ ذرا لکھ لیجئے اپنی جگہ پر کہ 14 اپریل کو سورج کس ٹائم ڈوبا ہے اور سورج کس ٹائم نکلا ہے۔ ایک سال گزرنے کے بعد ٹھیک آج ہی کے دن پھر آپ ملا لیجئے، اسی ٹائم پہ سورج نکلے گا، اسی ٹائم پہ سورج ڈوبے گا، کوئی فرق نہیں ہے۔ جبکہ آپ جانتے ہیں ایک انسان پچھلے سال اور آج کے سال بہت فرق ہو چکا ہے، آج اور اگلے سال میں بہت فرق ہو چکا ہے۔ دنیا میں انسان کے اندر تبدیلیاں آ رہی ہیں، لیکن اللہ نے جو نظام، جو سسٹم رکھا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے۔ جو سورج جس انداز سے چمک رہا ہے اسی انداز میں چمکے گا، اس میں کمی نہیں پیدا ہو سکتی ہے۔ ذرا سی کمی پیدا ہو جائے تو یہ پورا نظام شمسی، یہ پورا سولر سسٹم ہمارا تباہ و برباد ہو جائے گا۔ کس نے اس نظم کو قرار دیا؟ آپ جانتے ہیں یہ پرندے نہ جانے کتنی کلومیٹر دور تک پرواز کرتے ہیں، راستے میں نہ ان کے لیے کلومیٹر بتانے کی کوئی جگہ ہوتی ہے، نہ انہیں یہ بتانا ہوتا ہے کہ شہر ختم ہو گیا، دوسرا شہر خط شروع ہو چکا ہے، نہ انہیں یہ بتانا ہوتا ہے کہ اب وادی سے نکل چکے ہو، صحرا میں آ چکے ہو، نہ انہیں یہ بتانا ہوتا ہے کہ پانی ہے یا نہیں ہے، کچھ بھی علامت آسمانوں میں نہیں ہے۔ لیکن نظم آپ دیکھیے، یہ صبح کو ہوا میں اڑنے والے پرندے شام کو واپس جب پلٹتے ہیں تو اپنے ہی مرکز پہ، اپنے ہی گھونسلے میں واپس پلٹتے ہیں، کسی اور گھونسلے میں نہیں چلے جاتے ہیں۔ کس نے انہیں اتنا شعور عطا کیا؟ سمندر میں رہنے والی مچھلیاں نہ جانے کتنی دور تک نکل جاتی ہیں اور اس کے بعد واپس پھر وہیں پہ آ جاتی ہیں کہ جہاں پہ انہوں نے انڈا دیا ہے۔ انہیں کیسے پتا کہ میں نے کہاں پہ انڈا دیا ہے؟ انہیں کیسے پتا چلتا ہے کہ مجھے یہاں تک واپس پلٹنا ہے؟ سمندر میں تو کوئی علامت بھی نہیں ہوتی، سمندر میں تو کوئی نشانی بھی نہیں ہے، سمندر کی گہرائیوں میں تو سمجھنا مشکل ہے کہ اس گپ اندھیرے میں کہاں سے کہاں چلے جا رہے ہیں، لیکن ان کو سب اللہ نے شعور دیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے جو نظام اس کائنات میں قرار دیا ہے وہ نظام بے نظیر ہے۔ اور اسی لیے مجھے اپنے استاد کا وہ جملہ کہ جس موقع کے اوپر ایک دیہاتی جس کا بیٹا بیمار ہوا تھا، اس کو خون کی الٹیاں آ رہی تھیں، اسے نہیں پتا چل پا رہا تھا کہ اس کے بیٹے کو کیا ہوا ہے، سارے اپنے علاقے کے ڈاکٹرز کو دکھایا، پھر آیا بڑے شہر میں، آنے کے بعد اس نے سارے ڈاکٹرز کو دکھایا، پھر وہاں سے نکلنے کے بعد اور بڑے شہر میں گیا اور وہاں جانے کے بعد اس نے علاج کرایا، حتیٰ تہران میں آیا، کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور سب نے یہ کہا کہ خون کی الٹیاں مسلسل آ رہی ہیں، اس کا بدن دھیرے دھیرے کمزور ہوتا جا رہا ہے، کچھ مدت بچی ہے بس، اس کے بعد دنیا سے یہ چلا جائے گا، رخصت ہو جائے گا۔ واپس اپنے گاؤں آ رہا تھا، اس گاؤں آتے ہوئے ظاہر ہے کہ اب چہرہ جھکا ہوا، لٹکا ہوا، بڑی پژمردگی کے ساتھ واپس آ رہا ہے۔ اس گاؤں میں رہنے والا ایک ایسا انسان کہ جس کا کام یہ تھا کہ گھوڑوں کے استبل میں کام کرتا تھا، بالکل نارمل قسم کا آدمی، ایم ڈی ڈاکٹر سے واپس پلٹا تھا کہ جنہوں نے کہا تھا کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اس نے جب اس جوان کو دیکھا اور پوچھا کیا ہو گیا، اس کا کتنا کمزور کیوں لگ رہا ہے؟ کہا اس کی صرف ایک وجہ ہے، اس کو خون کی الٹیاں ہو رہی ہیں اور جس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ کہا اچھا ڈاکٹرز نے کیا کہا؟ اس کا کوئی علاج نہیں، گھر واپس لے جاؤ، کچھ ہوگا نہیں۔ کہا ایک چھوٹی سی چیز میں بتاتا ہوں، اس کو کر لو، شاید اس کو علاج مل جائے اور صحیح ہو جائے۔ کہا بتاؤ۔
کہ اس کا ایک چھوٹا سا علاج کرو، چلے جاؤ کسی بھی جگہ کے اوپر، پانی جہاں کچھ دنوں سے جمع ہو گیا ہو وہاں پہ کائی جم جائے گی، اس کائی جو جمی ہوئی کائی ہے پانی کی بنا پر، اس بیکٹیریا کو اٹھاؤ، اس کو کھلا دینا، اور اس کے بعد پھر دیکھنا کہ یہ ٹھیک ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے۔ اس کسان نے سوچا کہ میرا بیٹا تو مر ہی رہا ہے، چلو ایک اور علاج پتا چلا، اس کے ذریعے سے بھی دیکھ لیا جائے، شاید شفا مل جائے۔ اس نے یا شافی کہہ کے اس کائی کو کھلا دیا۔ آپ کو تعجب ہوگا، اس کو الٹیاں آنی شروع ہوئیں۔ جب الٹی آئی تو پتہ یہ چلا کہ اندر سے ایک کیڑا تھا کہ جو اس کے باہر نکل کے آ کے گرا، اور اب پتہ چلا کہ جو خون کی الٹی ہو رہی تھی وہ اندر اس کے جو چلی گئی تھی، ایک کیڑا چلا گیا تھا، جونک چلی گئی تھی کہ جس نے اندر سے اس کو کھانا شروع کیا تھا، نتیجے میں وہ درد سے تڑپتا تھا اور خون کی الٹیاں کرتا تھا۔ بھاگ کے آیا یہ اس استبل میں کام کرنے والے انسان کے پاس کہ جو گھوڑوں کے درمیان رہتا اٹھتا بیٹھتا، پھر تمہیں یہ کیسے علاج پتا چلا؟ کہا میں نے یہ علاج گھوڑوں سے سیکھا ہے۔ اچھا، گھوڑے بھی طبیب ہوتے ہیں؟ کہا نہیں، طبیب نہیں ہوتے، لیکن ایک گھوڑا میرے استبل میں تھا، اس گھوڑے کا چھوٹا سا، بالکل ابھی کچھ ہی دن پہلے پیدا ہونے والا ایک چھوٹا سا گھوڑا تھا کہ جو الٹیاں کر رہا تھا۔ میں بھی پریشان تھا، اور بقیہ ظاہر ہے کہ سارے افراد فکر مند تھے، لیکن ان گھوڑوں کو کوئی فکر نہیں تھی۔ میں نے دیکھا کہ یہ جس موقع کے اوپر میں ان کو صحرا کی طرف لے کے جا رہا تھا، اسی گھوڑے کے ساتھ والے بڑے گھوڑے نے نہ جانے کیا اس کو اشاروں میں سمجھایا کہ اسی چھوٹے گھوڑے نے جا کر ایک تالاب کے پاس اسی چیز کو کہ جو بیکٹیریا کی شکل میں ہے اس کو کھایا، نتیجے میں اس کو الٹی ہوئی، الٹی کے ساتھ میں نے دیکھا کہ کیڑا باہر آ کے گرا۔ تب مجھے پتا چلا کہ اللہ نے اتنا شعور اس جانور کے اندر بھی رکھا ہے، وہ بھی جانتے ہیں کہ اپنی زندگی کو بچانے کے لیے ہمیں کہاں علاج کرنے کے لیے پہنچنا ہے اور کس طرح سے علاج کرنا ہے۔ یہ نظم ہے، کائنات مکمل شکل میں نظم ہے۔ اگر ہم غور کریں، ایک ہی کھیت ہے، ایک ہی باغ ہے جس میں پانی سے سچائی ہو رہی ہے، سورج کی شعاعیں مل رہی ہیں، وہ بھی ایک جیسی ہیں، پانی دیا جا رہا ہے وہ بھی ایک جیسا ہے، لیکن اسی کھیت کے اندر ایک درخت کے اندر وہ پانی جائے گا اور سورج کی شعاعیں پڑیں گی تو نتیجے میں وہاں سے گیہوں پیدا ہوگا۔ دوسری جگہ کے اوپر یہی پانی جائے گا اور یہی سورج کی شعاعیں پڑیں گی، وہاں کے اوپر چاول پیدا ہوگا۔ یہ دونوں میں فرق جانتا ہے پانی کے مجھے جانے کے بعد کہاں پر کیا بننا ہے، سورج کی شعاعیں دونوں جگہ پہنچنے کے بعد جانتی ہیں کہ ہمیں کس انداز میں اثر پہنچانا ہے۔ ایک ہی پانی، آپ جانتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے درمیان یہ جتنے بھی پھل پائے جاتے ہیں ان سب کے اندر پانی ہوتا ہے جو رس بنتا ہے، یہی پانی ہے کہ جو ان کے لیے زندگی بن جاتا ہے۔ پانی لے لیا جائے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سارے پھل سوکھ جائیں گے۔ یہی پھل ہے جن کے اندر پانی دوڑ رہا ہے، اور یہی چیز مٹھاس بن کے سامنے آتا ہے، یہی چیز ذائقہ بنتا ہے، یہی چیز اس پھل کے لیے تر و تازگی کا سبب بنتا ہے۔ پانی ایک ہی ہے۔ انار کے اندر پانی جائے گا، اس کا ذائقہ الگ ہوگا، آم کے اندر وہ پانی آئے گا، اس کا ذائقہ الگ ہوگا، بنانا کے اندر وہی پانی آئے گا، اس کا ذائقہ الگ ہوگا، ایپل کے اندر وہ پانی آئے گا، ذائقہ سب کے اندر وہی پانی جائے گا۔ ایک ہی شخص ہے، ایک ہی جگہ سے سب کو پانی پہنچائے گا، لیکن نظم دیکھیے، کبھی یہ پانی دھوکہ نہیں دیتا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آم کے درخت کے اوپر جو چیزیں نکل رہی ہیں پھل کی شکل میں، اس میں مثلاً بنانا کا ٹیسٹ پیدا ہو جائے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ بنانا کے پیڑ کے اوپر بنانا تو ہے لیکن اس میں سے آم کا ٹیسٹ پیدا ہو جائے۔ ایک ہی پانی ہے، لیکن اللہ نے کیا نظم رکھا ہے کائنات کے اندر، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور اسی لیے اگر آپ غور کیجئے، اللہ نے سب کے لیے انتظام کیا ہے۔ جب ٹھنڈ کا زمانہ آئے گا دن چھوٹا ہو جائے گا، رات بڑی ہو جائے گی، گرمی کا زمانہ آئے گا دن لمبے ہو جائیں گے، رات چھوٹی ہو جائے گی۔ یہ وہ نظم ہے کہ جو ہر سال آپ کے سامنے آئے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ برعکس ہو جائے، بہت زیادہ ایسا ہوا کہ گرمی کا زمانہ آیا دن چھوٹا ہو گیا، رات بڑی ہو گئی، کبھی نہیں ایسا ہوتا۔ ٹھنڈ کا زمانہ آیا، آج اس ٹھنڈ کے زمانے میں ہم نے ایسا کبھی نہیں دیکھا کہ ایسا دنیا میں ہو جائے کہ مثال کے طور کے اوپر رات کے جس کو لمبا ہونا تھا وہ چھوٹی ہو جائے، دن لمبے ہو جائے، نہیں ہو سکتا۔ جو سسٹم اللہ رب العزت نے رکھا ہے وہ آج صدیاں بیت جانے کے باوجود اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔
انسان کے بنائے ہوئے نظام کو آپ دیکھ لیجئے، ایک چھوٹا سا یہی موبائل آج ہمارے ہاتھوں میں ہے. کتنا چھوٹا سا موبائل ہے. آپ کو یاد ہوگا، آپ حضرات میں سے بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے 20 سال 22 سال پہلے کا موبائل دیکھا ہوگا. لمبا سا موبائل ہوتا تھا، اس کا کام بس صرف اتنا ہوتا تھا کہ فون ریسیو کر لیا جائے اور فون کر لیا جائے، بس. اور آج کا یہی موبائل ہے کہ جس کا عالم یہ ہے کہ وہ کیمرے کا بھی کام کر رہا ہے، ویڈیو کا بھی کام کر رہا ہے، آپ کے لیے اعلان کی کلاک بھی بن چکا ہے. وہ مثال کے طور کے اوپر آپ کو سارے میسیجز اس کے ریکارڈ بھی کر رہا ہے، آپ اس کے ذریعے سے ویڈیو کالنگ بھی کر رہی ہیں. یہی موبائل ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ پوری دنیا کی سیر کر رہے ہیں. وہ شخص کہ جس نے پہلی بار موبائل کو بنایا تھا 20 22 سال 28 سال پہلے کے موبائل اور آج کے موبائل میں اتنا ڈیفرنس کیوں پیدا ہوا؟ صرف اس بنا پر کہ جب انسان نے بنایا تھا تو 20 سال آگے کے بارے میں اس کو پتا نہیں تھا. ڈیولپمنٹ ہوتے رہے، دھیرے دھیرے آج موبائل یہاں تک پہنچا ہے. انسان جب کچھ بناتا ہے تو وقت کے ساتھ اس میں تبدیلیاں پیدا ہوتی رہتی ہیں، لیکن جب اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہے، کروڑوں سال سے یہ کائنات قائم ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہے. انسان کی ناک کے سوراخ نیچے کی طرف پہلے بھی تھے، آج بھی ہیں. انسان کی آنکھیں 2 عدد پیشانی اور ناک کے بیچ میں ہیں، وہ پہلے بھی تھیں، آج بھی ہیں. انسان کی ہاتھ میں انگلیاں پہلے بھی تھیں، آج بھی. کوئی فرق زمانہ بیتنے کے ساتھ. کیوں؟ اس لیے کہ ناظم عالم ہے، ناظم قادر ہے، خالق ہے. وہ جانتا ہے کہ انسان کی ضرورتیں کیا ہیں، وہ جانتا ہے کہ انسان کو کس انداز میں زندگی گزارنا. یہ جو نظم کائنات کے اندر ہے وہ خود اللہ کے وجود کی بہترین دلیل ہے. ابھی کچھ دنوں پہلے ہمارے درمیان ایک بہت بڑی مصیبت کی شکل میں یہ کورونا آیا تھا. ساری دنیا میں قیامت مچ گئی تھی. کیا شور مچ رہا تھا؟ یہ آکسیجن دنیا میں ہے لیکن یہ ہمارے پھیپھڑے اس کو لے نہیں پا رہے تھے، لہٰذا مشین کے ذریعے سے آکسیجن کو اندر پہنچایا جا رہا تھا. اور اس موقع کے اوپر اب جب یہ آکسیجن کے سلنڈر بکنا شروع ہوئے، 1000 1200 1500 2000 2500 3000 تک ایک سلنڈر بکے ہیں. اور وہ سلنڈر 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے تک ہی انسان کا ساتھ دے سکتا تھا، 3 گھنٹے 3.5 گھنٹے بس. اب آپ ذرا سوچئے، ایک سلنڈر، یا یوں کہہ لیا جائے کہ اتنی گیس، اتنا آکسیجن جو ہمارے لیے 3 گھنٹے میں ضرورت محسوس ہوتی ہے، اس کی قیمت ہے 3000. وہ جو صبح سے لے کے شام تک ہم آکسیجن لے رہے ہیں، اس کی قیمت کتنی ہوگی؟ کوئی حساب کر سکتا ہے؟ یہ تو ایک دن کی بات ہے. پیدا ہونے سے لے کر انتقال تک انسان مسلسل کائنات میں آکسیجن استعمال کر رہا ہے، کبھی شارٹیج نہیں ہوتی. اسی کورونا کے پیریڈ میں دنیا یہ کہہ رہی تھی کہ ہم سانس نہیں لے پا رہے ہیں. کہیں یہ آواز نہیں اٹھی کہ آکسیجن کی شارٹیج ہو گئی ہے، آکسیجن کم ہو گئی ہے. آکسیجن کی سپلائی جو انسان کر رہا تھا اس میں شارٹیج ہو رہی تھی، لیکن جو کائنات میں اللہ نے سسٹم رکھا ہے کہ کائنات میں ہمیشہ آکسیجن رہنی چاہیے انسان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، اس میں کسی قسم کی شارٹیج نہیں تھی. کبھی ایسا نہیں کہا گیا. ہاں، ان سلنڈرز کے لیے کہا گیا کہ یہ سلنڈرز کی شارٹیج ہو رہی ہے جس سے آکسیجن گھروں تک پہنچایا جا رہا تھا، اس کی شارٹیج تھی. اللہ نے جو نظام بنایا ہے اس میں کسی قسم کی کمی نہیں ہے. یہی آپ دیکھیے کائنات کا نظام اللہ نے کتنا عظیم اور پیارا رکھا ہے. یہی گائے کا دودھ، یہ کس کے لیے تھا؟ یہ اس کے بچے کے لیے تھا. لیکن اللہ کے نظام میں گائے دودھ اتنی زیادہ مقدار میں دے گی کہ اس کا بچہ بھی پیے اور علاقے کے سارے رہنے والے افراد کے لیے بھی وہ دودھ کفایت کرے. یہ اللہ کا نظام ہے. یہی ہنی بی، اس کا کام یہ ہے کہ وہ شہد دے گی، ہنی دے گی. کتنی مقدار میں دے گی؟ اتنی مقدار میں دے گی کہ دنیا کے ضرورت مند افراد کی ضرورتیں اس ہنی کے ذریعے پوری ہو جائیں. یہ اللہ کا نظام ہے. پھلوں کو ذمہ داری دی کہ انسانوں کے لیے غذا فراہم کرو، حیوانوں کے ذریعے سے انسانوں کی غذا فراہم ہو رہی ہے. پانی دنیا میں اتنی مقدار میں ہو کہ انسانوں کی غذا تیار. یہ پانی خود اللہ کے نظم کی بہترین دلیل ہے. یہی پانی سمندر کے کنارے ہم سب رہتے ہیں.
کون ہے جو اس سمندر کے پانی کو استعمال کر سکتا ہے؟ نہیں، کوئی نہیں پی سکتا، نہ پی سکتے ہیں، نہ نہا سکتے ہیں، نہ کپڑے دھوئے جا سکتے ہیں۔ لیکن یہی سمندر کا پانی جب بھاپ بن کے فضاؤں میں جائے گا اور بادلوں کے ذریعے سے واپس زمین میں آئے گا تو اب یہی پانی پینے کے لائق ہو جائے گا، یہی پانی استعمال کے لائق ہو جائے گا، اسی پانی سے کپڑے دھوئے جائیں گے، اسی پانی سے برتن دھوئے جائیں گے، اسی پانی سے ہم اپنے بدن کو دھوئیں گے۔ وہی پانی ہے جو ابھی سمندر سے گیا تھا فضاؤں میں اور بادل کی شکل میں دوبارہ برسا ہے، پانی وہی ہے، لیکن نظم کائنات یہ ہے۔ بغل میں تمہارے سمندر بہ رہا ہے لیکن وہ کھارا پانی تم استعمال نہیں کر پاؤ گے، یہی پانی جب فضاؤں میں جائے گا اتنا صاف شفاف ہو کر آئے گا کہ اس کا جیسا پانی تمہیں دنیا میں کہیں نہیں ملے گا۔ آپ جانتے ہیں آب نیساں وہ پانی کہ جو پہلی بار آسمان سے موسم برسات کا آنے کے بعد برستا ہے، وہ پہلا قطرہ، وہ ابتدائی قطرات انسان کی شفا کا سبب بن جاتے ہیں۔ آپ توجہ فرمائیں، یہ اللہ کا نظام ہے۔ سمندر میں بہتا ہوا پانی وہ نہیں پی پا رہا ہے انسان، لیکن جب یہی آسمان پہ جا کے واپس پلٹا ہے انسانوں کی شفا کا ذریعہ بن رہا ہے۔ یہ کائنات اللہ نے پورے نظام کی شکل میں اس کائنات میں رکھی ہے، اور اسی لیے قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ تم آؤ ان آیتوں کو دیکھو، آؤ اللہ کی نشانیوں کو دیکھو اور بار بار دیکھو۔ سب سے اہم یہی ہے۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ فرجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر کرتین، ایک بار نظر اٹھا کر دیکھی ہے، دوبارہ پھر نظر اٹھا کر دیکھو۔ اس کائنات کے اندر موجود نظم کو جب تم دیکھتے جاؤ گے اس وقت تمہیں محسوس ہوگا کہ میرا خالق کتنا بڑا قدرت رکھنے والا خالق ہے۔ اور جب اس بات کا احساس ہوگا تو قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ تمہاری نظر تھکی ہوئی ہوگی لیکن اس کائنات میں اللہ کی نشانیاں ختم نہیں ہونے والی ہیں۔ چھوٹی سے چھوٹی نشانی، بڑی سے بڑی نشانی، تم جتنی نشانیوں پہ نظر ڈالو گے تمہیں پروردگار کا جلوہ دکھائی دے گا۔ لیکن آپ غور کیجئے، یہ انسان جس موقع کے اوپر ایک باغ میں پہنچتا ہے، اس باغ پہ پتیاں بھی موجود ہیں، اس باغ کے اوپر ٹہنیاں بھی موجود ہیں، اس باغ کے اندر تنے بھی موجود ہیں، اس باغ کے اندر جڑیں بھی موجود ہیں، اور اس باغ کے اندر پھل بھی موجود ہیں۔ ان میں سے آپ کتنی چیزوں کو استعمال کرتے ہیں؟ جڑ کو آپ استعمال نہیں کرتے، نہیں کھاتے ہیں، آپ تنے کو نہیں کھاتے ہیں، آپ شاخوں کو، ڈنڈیوں کو نہیں کھاتے ہیں، آپ ڈنٹھل کو نہیں کھاتے ہیں، آپ پتیوں کو نہیں کھاتے، پھل کو کھاتے ہیں۔ اس ایک پھل کو انسان کو عطا کرنا تھا، اللہ نے اتنا انتظام کیا کہ زمین کے اندر جڑیں آ جائیں، اس کے اوپر پھر پودا تیار ہو، اس کی شاخیں نکلیں، اس میں پتیاں آئیں، اس میں پھول آئیں، اور پھر جب پھل آئیں وہ تیار ہو کر انسان کی غذا بنے۔ یہ اللہ کا انتظام۔ اس کائنات میں کوئی اس نظام کے، اس نظم کو نہ تو درہم برہم کر سکتا ہے اور نہ ہی اس کائنات کے خالق کا انکار کر سکتا ہے۔ لہٰذا قرآن مجید دعوت دے رہا ہے کہ آؤ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آؤ اور ان نشانیوں کو دیکھو تاکہ تمہیں قدرت پروردگار کا احساس ہو جائے۔ بس میں نے اپنی بات کو مکمل کر دیا۔ جتنا قدرت پروردگار کا احساس پیدا ہوتا ہے اتنا ہی انسان اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے۔ جو درختوں کے ذریعے سے آکسیجن پہنچا سکتا ہے، جو زمین کے مرکز میں اندر اتنی کشش کو قرار دے کر انسان کو زمین پر رہنے کا موقع فراہم کر سکتا ہے، جو درختوں کے ذریعے سے غذا فراہم کر سکتا ہے، جو سورج کی شعاؤں کے ذریعے سے وٹامن ڈی جو زندگی کے لیے نہایت ضروری ہے وہ عطا کر سکتا ہے، کیا اس پروردگار کو چھوڑ کر انسانوں کے آگے ہاتھ پھیلانا چاہیے؟ کیا اس پروردگار کو چھوڑ کر کسی غیر اللہ کے سامنے سر جھکانا چاہیے؟ نہیں۔ آؤ اپنے پروردگار کو پہچانو، اور جتنا پہچانتے جاؤ گے تمہارا سر اللہ کی بارگاہ میں سجدے کے لیے جھکتا جائے گا، بندگی پروردگار کا جذبہ تمہارے اندر پیدا ہوتا جائے گا۔ اس آیے شریفہ کی تلاوت کہ جس کو آپ کے سامنے میں نے پیش کیا،
اسی پر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ قرآن مجید دعوت دے رہا ہے کہ ثم ارجع البصر کرتین، یہ چوتھی آیت شریفہ کہ دوبارہ اپنی نظروں کو اٹھاؤ، ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر، تمہاری نگاہ ناکام ہو کر واپس آئے گی جبکہ وہ تھکی ہوئی ہوگی۔ تم ان نشانیوں کو دیکھتے جاؤ، تم تھک سکتے ہو، نشانیاں کم نہیں ہو سکتی۔ تم ہو سکتا ہے کہ ان نشانیوں کو دیکھنے کے بعد اس دنیا میں جب اللہ کو پہچانو تو پھر اللہ کے نیک اور اطاعت گزار بندے بن جاؤ گے۔ پروردگار ہم سبھی کو اللہ کی نشانیوں کو دیکھنے، اللہ کی قدرت کو اقرار کی دنیا میں اختیار کرنے اور اللہ کی بندگی انجام دینے کی توفیق پروردگار عنایت فرمائے۔ پروردگار ہم سب کے آقا اور مولا سرکار ولی عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو آقا کے خدمت گزاروں میں اور قرآن مجید پر عمل پیرا ہونے والوں میں قرار فرما۔ تمام مؤمنین اور مؤمنات جو بیمار ہیں ان سبھی کو شفائے کامل عاجل عنایت فرما۔ پروردگار جن مرحومین کے لیے ایصال ثواب کی نیت کی گئی ہے، اس سورے کا ثواب، اس تفسیر کا ثواب اور ان تمام ماہ مبارک رمضان کی برکتوں اور عظمتوں کو ان مرحومین کو اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین کو اور ہمارے تمام سامعین کے خاندان کے مرحومین کو عطا فرما۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ آپ سبھی حضرات مل جل کے صلوات بھیج دیجئے۔ میں نے اب موقع ہے کہ آپ کی خدمت میں سوال عرض کیے جائیں۔ میں نے آج تفسیر کی دنیا میں آپ کے سامنے قرآن مجید کے اس سورہ مبارکہ ملک کی تلاوت کرتے ہوئے آپ کو قرآن مجید کا وہ حکم سنایا کہ قرآن مجید نے ہمیں آسمان کے پیدا کرنے اور ان نشانیوں کی طرف دیکھنے کا حکم دیا ہے۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ پروردگار نے کتنے آسمانوں کی خلقت کا ذکر کیا ہے اور کتنی بار ان نشانیوں کو دیکھنے کا حکم دیا ہے؟ یہ میرا پہلا سوال ہے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ جو روایت میں نے عرض کی تھی کہ جس میں فرمایا گیا تھا، میں نے روایت عرض کی تھی، میں پوری روایت آپ کے سامنے عرض نہیں کروں گا، لیکن اس روایت میں یہ تھا کہ حضور اکرم نے یہ فرمایا تھا کہ قرآن مجید کا وہ سورہ ہے کہ جس کا ذکر اللہ کی نازل کی ہوئی 2 کتابوں میں ہے۔ وہ 2 کتابیں کون کون سی ہیں؟ ہمارے 5ویں امام کی حدیث تھی، اسے بیان فرمائیں۔ پھر سے میں اپنا سوال دوہرا دیتا ہوں، آسمان کتنے قرآن مجید نے بیان کیے ہیں اور کتنی بار ان نشانیوں کو دیکھنے کے لیے قرآن مجید نے حکم دیا؟ یہ پہلا سوال۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ سورہ ملک کا تذکرہ اللہ کی نازل شدہ کن 2 کتابوں میں ہوا ہے؟ وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔